بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام کنبہ و خاندان اور اعز و اقارب اور اعوان و انصار کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نور نظر حضرت امام زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تم کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسانے اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و شکر سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا، مصائب و آلام سہتے ہوئے جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ پھر میری امی جان حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ پھر میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام کہنا۔ میرے پیارے بیٹے زین العابدین، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ اور امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دی اور اس صابر و عابد بیٹے کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ اب امام حسین نے اس صندوق کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے باپ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہاتھ میں لی۔ شہیدوں کے سردار حضرت امام حسین سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد و الم میں ڈوب کر کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ سفاک ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور مرضی مولا پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا، تم سب کو میرا آخری سلام ہو، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں یزیدی اندھیریوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنی ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل ایک تقریر فرمایا، اے یزیدیوں، کان کھول کر سن لو تاکہ قیامت کے دن تم بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حسین کون تھے۔ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے، حسن اور حسین میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی رسول کا فرمان ہے، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔
تو اے یزیدیو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں نواس رسول ابن بطول علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں۔ حضرت امام پاک کی تقریر کا ان بدبختوں پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ یزیدیوں نے کہا آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب حضرت امام حسین 20,000 یزیدیوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اپنے بہادروں کو میرے مقابلے کے لیے بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک مشہور پہلوان حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے آتا رہا، اور امام حسین نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ غرض یہ کہ امام پاک نے دشمنوں کی لاش کا انبار لگا دیا۔ دشمنوں کے لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری فوج کا ایک سپاہی بھی بچ نہیں سکتا، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر لو، یک بارگی حملہ کر دو۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام پاک کا تن اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا اور لہو لہان کر دیا۔ بے وفا کوفیوں اور ناپاک یزیدیوں نے نواس رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمان بنا کر بلایا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس نورانی پیشانی پر آ کر لگا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام پاک غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ جہنمی سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن نور کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزے اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ کے سینے اطہر پر شمر ملعون سوار ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے ظالم، آج جمعہ کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے، یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے شمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا کہ میں اس حالت میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدے میں تشریف لے گئے۔ شمر مردود نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر انور جسم نور سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح تیر اور نیزے اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ مبارک کے دن محرم شریف کی 10 تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات پر، آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات پر۔ جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار۔ حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔